رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی کو، ایک لکڑی کے ٹکڑے کو یا ایک چھڑی کو پھینک کے ایک سانپ بنا دیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ اب ہمیں کیوں نہیں، کیونکہ اب تو کوئی نبی آنا نہیں، تو اب ہمیں کیوں نہیں کوئی ایسا معجزہ دیکھنے کو ملتا؟ یہی سوال، اسی سوال کا جواب دینے کے لیے یہ میں ویڈیو سیریز بنا رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اس طرح کے معجزے نہیں دکھائی دے رہے کہیں، لیکن میں آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہ قرآن بھرا ہوا ہے ایسے معجزات سے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سارے معجزات جو ہیں یہ ریشنل، اچھا اس پہ میں بات ریشنل اور ایموشنل پہ میں اس مثال کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو پہلے یہ مثال دے دوں، یہ آپ کے سامنے مثال میں رکھ رہا ہوں قرآن کے لغوی معجزے کی، کہ دو آیتوں کے درمیان کمپیریزن کر رہا ہوں۔ یہ آیت سورہ اعراف سے ہی ہیں دونوں، ایک حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اور ایک حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں آیت نمبر 93 میں جب قرآن ذکر کرتا ہے کہ لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو چھٹلایا تو انہیں برباد کر دیا گیا، آخرکار وہ برباد ہو کر آئے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات اپنے رب کے the messages تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے یہ جمع میں کہا، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیے تم تک رسالات، پیغامات، messages of your Lord، پلورل میں، جمع میں کہا، پیغام نہیں کہا، پیغامات۔ جبکہ اسی صورت میں آیت نمبر 79 میں 79 میں حضرت صالح علیہ السلام کی جب تباہی کی بات آتی ہے ان کی قوم کی، آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت انہیں آ لیا ان کی قوم کو۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام، یہاں پہ پیغامات نہیں کہا، پیغام تجھے پہنچا دیا، اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تم کو، رسالتہ، وہ لفظ استعمال کیا جس کے اندر واحد کا معنی آتا ہے، یعنی ایک پیغام، رائٹ۔ اگر آپ ویسے کہ میں نے اس کا پیغام دے دیا، اس پیغام کے اندر بہت سارے پیغام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر واحد کی ایک سنگولر کی ایک میننگ آتی ہے، پیغام دی، جبکہ حضرت شعیب نے کہا پیغامات۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت شعیب کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پیغامات، جبکہ حضرت صالح کے وقت پیغام۔ اب نوٹس کریں، جہاں کہا ایک پیغام، حضرت صالح کی کہانی، تو اگر آپ شروع سے چلیں اس قصے کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، آیت نمبر 73 سے۔ اس نے کہا برادران کو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی، کیا؟ یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑو کہ اللہ کی زمین پہ چرتی رہے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک وہ اہم پیغام ہے جس کی بنا پر ان کی تباہی، یعنی جس کی بنا پر ان کی تباہی ہو سکتی ہے اس قوم کی، اگر انہوں نے اس اونٹنی کو چھیڑا تو غلط نیت سے۔ باقی ویسی بات چل رہی ہے، وہ آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اسے مار ڈالتے ہیں، پھر پورے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب، یعنی کہ اب وہ ایک پیغام تھا، ویسے تو اللہ کی عبادت وغیرہ کرنی تھی، لیکن اس ایک پیغام پہ ان کی تباہی کا یعنی کہ دار و مدار تھا، تو لہٰذا ان کو آخرکار وہ دہلا دینے والی آفت نے آ لیا۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی جب آپ قصہ پڑھتے ہیں، اس میں ایسی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی جس کی دار و مدار پر ان کی تباہی ہے، وہ جنرلی اپنی نبی کا یہاں پہ انکار کرنے کی ذکر ہے۔ دیکھیں آپ شروع سے، اگر اس قصے کو شروع سے پڑھیں، آپ دیکھیں گے، ہم نے بلکہ شروع سے بالکل چاہتا ہوں، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا برادران کو، اللہ کی بندگی کرو، تو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ پھر آگے، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھے کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ تو اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، اور کسی ایک پیغام کی
خلاف ورزی پر نہیں بلکہ ان جنرل آپ دیکھیں انہوں نے جب جھٹلا دیا تو کیا ہوا، ان کو جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے ہوئے گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے، بس ان کے پیغمبر کو جھٹلانے پر اتنے سارے پیغامات دیے تھے ان کو مٹا دیا گیا. لہٰذا کوئی ایک بات نہیں تھی یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا، لہٰذا وہ رب کے پیغامات زیادہ مناسب تھا، جبکہ سورہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس میں رب کا پیغام کہنا زیادہ مناسب ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا. اب جو میں کہہ رہا تھا یہ جو سارے دلائل ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی مثال قرآن کے ایک لغوی معجزے کی. اب جو یہ سارے کے سارے دلائل ہیں یہ ہیں دلائل، یہ منطقی دلائل ہیں، لاجیکل پروفس، ریشنل پروفس جو انسان دیکھتا ہے اور کسی جذبات سے ہٹ کر آنکھوں دیکھا یا سمجھتا ہے کہ یہ دلیل پر مبنی ایک ثبوت ہے خدا کا. لیکن یہ میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن پہ انشاءاللہ، بلکہ سب سے پہلی ڈسکرپشن اسے ہی رکھوں گا اپنی جو جہاں پہ وہ ڈونیشن وغیرہ رہتے ہیں، تو اس سے بھی پہلے سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں یہی رکھوں گا ویڈیو، اس کو دیکھیے گا. ابھی میں 2 دن پہلے تقریباً ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک شخص جو ہے مسلمان ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بیس ریشنل دلائل کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ جو مرضی جذبات رکھیں ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ اب دیکھیں آپ کسی بھی کے ساتھ بھی اپنی جذباتی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے پیار کرنے لگ سکتے ہیں، وہ چیز گندی ہو، بری ہو، اچھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ریشنل پروفس اور ایویڈنسز ہوں. جب وہ ہوں گے پھر آپ اس کے ساتھ اپنے جذبات کی یعنی اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کی پھر ایک ریشنل سائڈ اور ایموشنل سائڈ، آپ کے جذبات اور آپ کی عقل ایک دوسرے سے ایک جنگ لڑ رہے ہوں گے. جذبات کہتے ہوں گے میں تو میرے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ کوئی نہ ہو، لیکن آپ کی جو عقل وہ کہے گی کہ نہیں اس میں تو کوئی تک نہیں بنتا، کوئی منطق نہیں. تو جب تک آپ کے پاس ریشنل گراؤنڈ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بنا لینا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ برائی کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، بس ایک جذباتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے. تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان کے پاس ریشنل آرگیومنٹس دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے ایمان لانا جو ہے وہ اپنے جذبات جوڑنا، وہ آپ کو پتہ چلے گا. ایک تو یہ کہ پھر بھی جوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، شیطان راستے میں آ جاتا ہے، لیکن کم از کم آپ تیار ہو جاتے ہیں، اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب میں اپنی جذبات کسی فار ایگزامپل اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے سارے دلائل دیکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.